4 باتیں ہو گئیں۔ یہ 4 باتیں تو حرمین کے سفر میں تھیں۔ 3 کام پاکستان یا اپنے وطن واپس آنے کے بعد ہیں۔ ان میں سے ایک کام یعنی 5واں وہ کیا کہ انسان واپس آنے کے بعد گناہوں سے زیادہ بچنا شروع ہو جائے۔ یعنی سفر حج سے پہلے جن جن گناہوں میں شامل ہو جاتا تھا، جو گناہ اس سے ہو جاتے تھے، کر لیتا تھا کسی بھی وجہ سے، اب واپس آنے کے بعد احتیاط کی زندگی ہو، گناہوں کو مکمل چھوڑ دے، ختم ہونے شروع ہو جائیں، کم ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے حج مبرور ملا۔ اگر جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آیا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس کا پھر حج مبرور نہیں کہلائے گا۔ ہاں سر سے فرض اتر گیا وہ الگ بات ہے، حج مبرور کہ سیدھا ہی جنت، یہ معاملہ رہ گیا۔ 6ٹھی نشانی کہ حج کر کے واپس آنے کے بعد اعمال صالحہ میں نیک کاموں میں خوب آگے بڑھنے لگا، جتنے نیک کاموں میں پہلے تھا اس سے زیادہ نیکی کی طرف آگے آنے لگا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حج مبرور ہے۔ اور 7ویں اور آخری نشانی حج مبرور کی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد، اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد، یہ تمام مبارک مقامات دیکھنے کے بعد جب یہ اپنے وطن واپس آئے، اب دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت شروع ہو جائے، آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اپنے آپ کو کھپائے کہ مجھے اپنی قبر بنانی ہے، آخرت بنانی ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے، فکر بڑھ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو حج مبرور مل گیا۔ تو 7 علامات ہیں۔ نمبر 1 سنت کے مطابق ہو، مکمل طور سے ادا کیے گئے ہوں ارکان۔ دوسری بات ریاکاری سے محفوظ ہو، شہرت کے بری نیتوں سے محفوظ ہو۔ تیسری بات ہر وہ حج مبرور ہے جو مقبول ہو جائے، اور حج کی قبولیت کے لیے تقوی اور مال حلال۔ چوتھی بات گناہوں سے پاک ہو، حاجی اتنا ارادہ تو کرے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک میں نے اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کر رہی۔ 5ویں بات حج کے بعد آنے والی زندگی میں گناہ ختم یا کم ہونے لگ جائیں۔ 6ٹھی بات حج کے بعد آنے والی زندگی میں اعمال صالحہ میں یہ اوپر بڑھنا شروع ہو جائے پہلے سے۔ اور 7ویں اور آخری بات دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف فکر شروع ہو جائے۔ یہ 7 علامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اس کے اوپر اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اخبار مکہ میں عثمان بن ساج کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اس کی کوئی جزا، محنت مزدوری کی تو اب اس کا کوئی اجر؟ تو پھر خود ہی بتایا، اللہ پاک نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے اللہ میں تو پھر اس کا اجر یہ مانگتا ہوں جہاں سے آپ نے مجھے نکال کے دنیا میں بھیجا ہے مجھے دوبارہ وہیں واپس بھیج دیجئے، لوٹا دیجئے، یعنی جنت عطا فرما دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ مانگا اللہ پاک نے فرمایا ہاں حج کے بدلے آپ کو جنت عطا ہو گئی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہمیں یاد رکھا اور کہا یا اللہ جس طرح میں نے حج کیا اور یہاں میں نے اپنی غلطی کی، سچے دل سے معافی مانگی آپ سے، توبہ کی، میری اولاد میں سے جو اس گھر کا حج کرے اور جس طرح میں توبہ طائب ہوا ہوں وہ اسی طرح توبہ طائب ہو جائے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس کو بھی مل جائے گی۔ تو حج مبرور سے جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔